urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں، نواں باب، مثالی حکومت، مثالی حکمران، اسلامی حکومت کی پالیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تو انہوں نے اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی حکومت کی پالیسی واضح کرتے ہوئے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا: لوگوں، میرے کندھوں پر حکومت کی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان بہترین آدمی نہ تھا۔ مجھے تمہارے مشورے اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اور اگر کجرو ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہارے کمزور اور طاقتور افراد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھوں گا۔ تمہارے کمزور کو طاقتور سمجھوں گا اور اسے اس کا حق واپس دلاؤں گا۔ تمہارے طاقتور کو کمزور گردانوں گا اور دوسروں سے چھینا ہوا حق اس سے لے کر حقدار کو دلاؤں گا۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ اس کو گوناگوں مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگو، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہوں، تم بھی میری اطاعت کرو، لیکن جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و قوانین کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت نہ کرو۔ ایک بار مسلمان حکمران کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کے احکام وہی شخص نافذ کر سکتا ہے جو نہ تو دوسروں کی نقالی کرے، نہ مداحنت سے کام لے، اور نہ اہواء و اغراض کے پیچھے چلے۔ اللہ کا حکم وہی شخص نافذ کر سکے گا جس کی قوت کار میں کبھی عزم حلال نہ پیدا ہو، جو فیاض اور وسیع القلب ہو، اور جو حق کے معاملے میں اپنی جماعت سے نرمی نہ برتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اگر تم اپنے رفیق تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی قمیض میں پیوند لگایا کرو، تہبند اونچا رکھو، اور اپنی جوتی خود گاٹھ لیا کرو، موزے میں جوڑ لگا لیا کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ سربراہ کے حدود و اختیارات۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کے حدود اور اختیارات کیا ہیں؟ اسے ملت کی خدمت کے عوض کس قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ نیز اپنے عوام کے ساتھ اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا ذکر دوسرے خلیفہ راشد نے اپنی متعدد تقریروں میں کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا: لوگوں، کسی شخص کی اطاعت کا حق اتنا اہم نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر بھی اس کی اطاعت کی جائے۔ مجھے مسلمانوں کے مال کے سلسلے میں 3 ہی باتیں مناسب نظر آتی ہیں: اسے حق کے ساتھ وصول کیا جائے، حق کی راہ میں دیا جائے، اور باطل پر صرف ہونے سے روکا جائے۔ میرا حق تمہارے مال میں بس اتنا ہے جتنا یتیم کے مال میں اس کے سرپرست کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوا تو اس مال میں سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر ضرورت مند ہوا تو صرف بقدر ضرورت کھانے کے لیے لوں گا۔ میں کسی شخص کو کسی پر زیادتی کرنے کا موقع نہ دوں گا۔ ایسا کرنے والے کا ایک گال زمین پر ہوگا اور دوسرا میرے قدموں کے نیچے، یہاں تک کہ وہ حق کے آگے سپر انداز ہو جائے۔ لوگوں، مجھ پر تمہارے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، میں انہیں شمار کرتا ہوں تاکہ تم ان کے متعلق میرا احتساب کر سکو۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور فے کی رقوم مختلف طریقوں سے وصول کروں، اور جب اموال میرے ہاتھ آ جائیں تو انہیں ٹھیک مصرف پر صرف کروں۔ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ کروں، تمہاری سرحدوں کا تحفظ کروں، تمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں،
اور سرحدوں پر طویل عرصے تک معمور نہ کیے رکھوں۔ اپنے امال سے خطاب کرتے ہیں، سنو، میں نے تمہیں عامر و جابر بنا کر نہیں، ہادی و رہنما بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم سے ہدایت حاصل کریں۔ تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ان کے حقوق فراخ دلی کے ساتھ عطا کرو، انہیں مار کر ذلیل و خوار نہ کرو، نہ ان کی تعریفیں کر کے انہیں آزمائش میں ڈالو، ان کی طرف سے بے فکر ہو کر اور دروازے بند کر کے نہ بیٹھ رہو کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جائیں۔ ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دے کر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کرو، اور کفار سے جنگ کرنے میں ان کی قوت اور استعداد کا پورا لحاظ رکھو۔ لوگو، میں تمہیں شہروں کے گورنروں پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ عوام کو دین برحق کی تعلیم دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھائیں، ان کا مال فے ان کے درمیان تقسیم کریں اور ان کے ساتھ عدل و انصاف برتیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، لوگو، ہم تم پر یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہماری خیر خواہی کرو اور بھلائی کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہو۔ سنو، امام کی بردباری اور نرم روی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی بردباری اور نرم روی عزیز نہیں، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی شے نفع بخش ہے۔ اسی طرح امام کی تند مزاجی اور بے تدبیری سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اور تند مزاجی اور بے تدبیری مبغوض نہیں، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی شے نقصان دہ ہے۔ جو اپنے ماحول میں امن و عافیت کی راہ اختیار کرتا ہے، اسے اوپر سے بھی امن و عافیت عطا ہوتی ہے۔ کارکنوں کا معیار عمل۔ اسلامی حکومت کے گورنروں اور انتظامیہ کے حکام کے لیے عمل کا معیار کیا ہے اور ان کے فرائض کس نوعیت کے ہیں، ان کی نشاندہی خلفائے راشدین وقتاً فوقتاً کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کو شام کی مہم پر امیر بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت کی، اے یزید، تمہارے قرابت دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے منصب کی بدولت انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اقربا پروری کا یہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے اور وہ کسی غیر مستحق آدمی کو محض نوازنے کے لیے افسر بنا دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہ فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سعادت مند نگران وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا کو سعادت نصیب ہو، اور سب سے بدبخت نگران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تباہ ہو جائے۔ دیکھو، تم راہ راست سے نہ ہٹنا، ورنہ تمہارے عمال بھی کجرو ہو جائیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا حال اس جانور کا سا ہوگا جس نے زمین پر کچھ سبزہ دیکھا اور بے صبری سے چرنے لگا تاکہ موٹا ہو جائے، حالانکہ اسی موٹاپے میں اس کی موت مضمر ہے۔ ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں فرمایا، میں اپنے افسروں کو تمہارے یہاں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے منہ پر چپت مارے یا تمہارا مال و دولت چھین لیں، میں تمہارے پاس انہیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھائیں۔ جس کسی کے ساتھ دین اور سنت سے ہٹا ہوا سلوک کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں متعلقہ افسر سے اس مظلوم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو، جو شام میں تھے، ایک مکتوب میں تلقین کی، میں تمہیں ایک ایسا خط لکھ رہا ہوں جس میں امکانی حد تک میں نے اپنی اور تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ 5 باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارا دین سلامت رہے گا اور تم بہترین اجر کے سزاوار ہوگے۔
جب کسی مقدمے کے دونوں فریق تمہارے پاس آئیں تو ضروری ہے کہ عادل گواہیوں اور قابل اعتبار واضح قسموں کا مطالبہ کرو۔ دوسرا، کمزور کو اپنے قریب آنے دو تاکہ اس کو تقویت ہو، اس کی زبان کھل سکے۔ تیسرا، غریب الوطن پردیسیوں کی طرف جلد توجہ کیا کرو، کیونکہ اگر انہیں زیادہ عرصے تک روکے رکھا گیا تو وہ اپنا کام چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ چوتھا، ان کا کام خراب کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے جس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پانچواں، جب تک تم کسی مقدمے میں مناسب فیصلے تک نہ پہنچ سکو، فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ثقیف کے ایک شخص کو ابکرا کا عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو وہاں جاؤ تو خراج وصول کرنے کے لیے لوگوں کو کوئی جاڑے یا گرمی کا کپڑا فروخت نہ کرنا، نہ غذائی اشیاء جو ان کی ضرورت ہوں، نہ وہ جانور جن کے سہارے وہ محنت مزدوری کرتے ہوں، نہ ایک درہم کی خاطر کسی کو کوڑا مارنا، نہ کسی کو ایک پاؤں پر کھڑا کرنا، نہ کسی کا سامان نیلام کرنا، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے صرف ان کی ضروریات سے فاضل اموال وصول کریں۔ اگر تم نے میرے ان احکام کی خلاف ورزی کی تو میرے مواخذے سے پہلے اللہ تم سے مواخذہ کرے گا اور میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کعب بن مالک کو لکھا، اپنے کام کسی نائب کے سپرد کرو اور اپنے رفقا کی ایک جماعت ساتھ لے کر سوات کی ایک ایک بستی کا دورہ کرو، وہاں کے باشندوں سے ان کے افسروں کے احوال دریافت کرو اور ان کی سیرت و کردار کا جائزہ لو۔ اللہ نے جو امور تمہاری نگرانی میں دیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے انجام دو۔ جان رکھو کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اور ابن آدم کے اعمال کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تم جو کچھ کر چکے ہو اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو نیکیاں آگے روانہ کر دیں وہ سب تمہارے سامنے آئیں گی، لہذا بھلے کام کرو تاکہ بھلا انجام ہو۔